محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو تارا میرا کے پھول کے متعلق، تارا میرا کے پودا کے متعلق کچھ بتائیں گے۔ پاکستان میں جنوبی پنجاب میں اسے کھیتوں میں اگایا جاتا ہے، اور بعض علاقوں میں جہاں پر نہری نظام نہ ہو تو اس کو ویسے ہی ٹیلوں پر جنگلوں کے اندر اس بیج کو بکھیر دیتے ہیں، تو یہ پھر ایک دو مرتبہ بارش جب آتی ہے تو بس اس سے یہ تارا میرا کے جو پھول ہیں 2-3 ماہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ پہلے پودا لگتا ہے، پودے لگنے کے بعد پھر پھول آتے ہیں، پھول کے بعد پھر بیج لگتے ہیں، اس کے بعد جب پک کر تیار ہو جاتا ہے تو اسے کاٹ کر اس کے بیج کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے پورے پودے کے فائدے ہیں بطور سالن، اسے بعض علاقوں میں سالن بھی اس کا بنایا جاتا ہے۔ بدن کے اندر سستی رہتی ہو یا تھکاوٹ ہو تو اس کے سالن سے دور ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہ مزاج میں ٹھنڈا ہے۔ آج کل سردی کا موسم ہے، سردیوں میں خارش کی بیماری عام پھیل جاتی ہے اور وبائی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ خارش ایک چھوت کی بیماری ہے، ایک انسان کو لگے تو پھر دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ خارش کے مریض چاہے خشک خارش ہو چاہے تر خارش ہو، پریشان نہ ہوں، آپ بس اس کا روغن لے لیں یا خود بیج لے کر روغن نکلوا لیں، صبح و شام جسم پر لگائیں، لیکن لگائیں وہ بندے جو برداشت کر سکیں، کیونکہ عموماً جب اس تیل کو جسم پر لگایا جاتا ہے تو یہ ایسے لگتا ہے جس طرح کہ جسم کے اوپر کسی نے آگ لگا دی ہو، اس طرح جلن پیدا کرتا ہے، اور نازک مزاج بندے تو تڑپ جاتے ہیں، لیکن برداشت جو کر لے 20 منٹ کے بعد پھر اس طرح جسم میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے جس طرح کہ بند کمرے کے اندر AC لگا ہوا ہو۔ محترم سامعین، خون کی خرابی کے ازالہ کے لیے بھی آپ اس کے تخم کو بطور صفوف استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح جن بھائیوں کا معدہ خراب ہو، موشن رہتے ہوں، گرمی لگی رہتی ہو اور ہر وقت موشن لگے رہتے ہوں، وہ اس کے صفوف، اس کے تخم کے صفوف کو بنا کر استعمال کریں، آدھا چمچ صبح و شام۔ انشاءاللہ العزیز معدہ بہترین ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ دوستوں کے گھروں کے اندر اگر جانور ہوں اور ان کے کو موشن لگے ہوئے ہوں، معدہ کے اندر گرمی ہو، آپ اس جانور کا علاج کرا کر تھک چکے ہوں، تو آپ 125 گرام صبح اور 125 گرام شام کو آپ اس تارا میرا کے تخم کو، بیج کو کھلا دیں تو جانور بالکل ٹھیک ہو جائے گا، جانور کو اللہ پاک صحت عطا فرما دیں۔ اگر چھوٹا جانور ہو 1 سال یا 1.5 سال کا تو اسے پھر آپ 2 تولے صبح 2 تولے شام کھلا سکتے ہیں، صفوف جو میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح آپ روغن اس کا نکلوا لیں یا روغن لے لیں، جسم کے اندر جو غلیظ جراثیم ہوں جس کی وجہ سے خارش ہوتی ہو، تو ان جراثیموں کا یہ تیل مہنگی سے مہنگی دوائیوں سے بھی کہیں زیادہ یہ کام کرتا ہے، ان جراثیموں کو ہلاک کر دیتا ہے جو خارش کا سبب بنتے ہیں۔ صبح و شام 3 سے 4 دن لگائیں، پرانی سے پرانی خارش بھی انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی۔ پرانے دور کے حکماء دوسری ادویات کے اندر تارا میرا کے روغن کو ملانے کا حکم دیتے تھے، تو مریض پرانے حکماء سے پوڑیا کے اندر دوائی لے آتے تھے، وہ دوائی ڈال دیتے تھے برتن میں، کسی کٹوری میں حسب ضرورت تیل ملا کر پورے جسم پر وہ مل لیتے تھے۔ آج بھی بعض علاقوں میں پوڑیوں والے حکیم ہیں، لیکن ہیں نایاب، بہت کم رہ گئے ہیں۔ آج تھوڑا جو نظام ہے، آج کا جو دور ہے وہ تھوڑا ایڈوانس ہو گیا ہے، اس لیے آپ پوڑیوں والے حکیم کم رہ گئے ہیں۔ آپ بس آپ دوست اس کے تیل سے اور اس کے بیج سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔